والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں زنا سے متعلق آیات کریمہ پر درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم نے اس کے کئی پہلوؤں پر بڑی تفصیل کے ساتھ کلام کیا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں اب بھی بہت بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے قرب قیامت آتی جا رہی ہے، یعنی قیامت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، قرب قیامت کے لمحات ہمارے درمیان آتے چلے جا رہے ہیں، ویسے ویسے یہ گناہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی بھی الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان میں بہت اللہ کی کرم نوازی ہے کہ پھر بھی اسلام کا ایک بہت اچھا رنگ نظر آتا ہے، لیکن اطراف میں اور کثیر ملکوں میں آپ یہ دیکھیے کہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس کو قانونی سرپرستی بھی حاصل ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے، اور پھر وہاں سے ہی یہ وبا جو ہے اب ہر طرف پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور اچھے خاصے انسان مطلب گناہوں میں پھنس جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر ساری زندگی کی ملامت ہے، افسوس ہے، پچھتاوا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پھر پچھتاتا نہیں ہے بلکہ اس میں اور زیادہ انوالو ہوتا چلا جاتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو شرم و حیا کی تعلیم، اچھی پاکیزہ صحبت اور ایسے امور سے دور رکھنا، ایسے پروگرامز سے دور رکھنا، ایسی چیزوں سے دور رکھنا لازم سمجھنا چاہیے کہ جو اس طرف مائل کر سکیں، اور ہاں اچھی صحبت ہو اس میں رکھیں، بری صحبت سے بچائیں، ایسے مناظر سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں جس کو دیکھ کے ترغیب ملے۔ اگر چھوٹے بچے ہیں نیٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اپنے سامنے ان کو یوز کروایا جائے، اور دیکھیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا وہ سن رہے ہیں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو اب یہ معاشرے میں تیزی کے ساتھ عام ہوتا ہوا گناہ، بعض اوقات ایک ایسا شخص جو ہمیشہ اس سے دور رہا ہے، اس کی قباحت کو بھی سمجھتا ہے، وہ اپنے لیے اس کو ناممکن تصور کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں۔ اسے بعض اوقات ایسے مواقع بھی میسر نہیں آتے کہ جن مواقع سے فائدہ اٹھانا کہہ لیں، یا ان مواقع کی نحوست اس پہ غالب آ جائے تو وہ خود یہ گناہ کر سکے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے تو ناممکن ہے کہ میں یہ گناہ کر سکوں۔ یہی ہماری غلطی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو اپنے لیے ناممکن سمجھتے ہیں تو کبھی بھی آزمائش آتی ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے۔ جیسے بہت سے لوگ خودکشی کو سمجھتے ہیں کہ میں کیوں کروں گا خودکشی، اور میرے لیے تو پاسبل نہیں ہے کہ میں خودکشی کروں، لیکن ایسے حالات بن جاتے ہیں بعض اوقات۔ جتنے یہ خودکشی کرنے والے ہیں، کیا ان کو پہلے سے یہ پری پلان ہوتا ہے ان کا کہ ہم نے آخر میں خودکشی ہی کرنی ہے، کوئی پلاننگ کی ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، وقت آتا ہے پھنس جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک انسان جب اپنے لیے اس کو ممکن سمجھے گا تو زیادہ احتیاط کرے گا، اور پھر یہ احتیاط منتقل ہوگی اس کی نسلوں میں، کیونکہ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے، ہم اس کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کریں گے، تو پھر ہماری نسلیں بھی اس میں ملوث ہوتی چلی جائیں گی، اور اللہ نہ کرے کوئی ہمارے خاندان میں اس طرح کا معاملہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو ہم نے زنا کے موضوع پہ مختلف انداز سے کلام کیا، اور اب اس کی سزا کے بارے میں ہم بیان کر رہے تھے۔ تو ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن عظیم میں باقاعدہ آیت نازل ہوئی تھی شادی شدہ زانی مرد اور عورت کے بارے میں، پھر اس کا حکم تو باقی رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کی تلاوت کو منسوخ فرما دیا، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آیت اٹھا لی جاتی ہے، قرآن سے اس کو اٹھا لیا گیا، حکم باقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزائیں جاری فرمائی ہیں۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں یہود موجود تھے، تو ان سے ایک معاہدہ ہوا کہ یہود نے کہا آپ ہمیں یہاں سے نہ نکالیں، یہاں رہنے دیں، اور ہم یہاں رہنے کا باقاعدہ آپ کو ٹیکس دیں گے جس کو جزیہ کہا جاتا تھا، اور ایسا کافر جو حاکم اسلام کی زیر سرپرستی رہتا ہے، حاکم اسلام اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو ذمی کافر کہتے ہیں۔ تو وہ ذمی کافر بن گئے، اور ذمی کافر اگر کوئی ایسا گناہ کر لے جس پر مذہب اسلام میں حد جاری ہوتی ہو تو ان کے اوپر بھی حد جاری ہوگی۔ جیسے اگر چوری کر لیں گے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، شادی شدہ مرد عورت زنا کر لیں تو رجم کی سزا ہے۔ تو ایسے ہی ان کے ہاں بھی کسی ایک عورت نے
اس طرح کا معاملہ کیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنسار کرنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ شادی شدہ تھی۔ تو یہود نے کہا کہ نہیں، ہمارے ہاں تو ایسی سزا نہیں ہوتی ہے، یہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توریت لے کر آؤ۔ اب حالانکہ سرکار نے کبھی توریت نہیں پڑھی تھی، کبھی اس کو ہاتھ میں بھی نہیں لیا تھا بظاہر، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مضامین پر آپ کو اطلاع دی ہوئی تھی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ پڑھو، فلاں مقام پڑھو۔ تو انہوں نے جب پڑھنا شروع کیا تو اس طرح ہاتھ رکھ لیا، جہاں یہ رجم کی سزا تھی اس پہ ہاتھ رکھ لیا، اوپر کا پڑھتے تھے، نیچے کا پڑھتے تھے۔ سرکار نے فرمایا اب ذرا اپنا ہاتھ ہٹا کے اس کے نیچے پڑھو۔ تو پھر جب ہاتھ ہٹایا تو پتہ چلا کہ توریت میں بھی شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا رجم ہی لکھی تھی، اور رجم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس شخص کو، یا جو مرد ہے یا عورت ہے، اسے پتھر مار کے ہلاک کر دیا جائے، اور سب ماریں گے اس کو پتھر، مطلب وہ بھاگنے کی کوشش کرے، اس کو گھیر لیں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کریں گے۔ اور اس پہ ہم پہلے بھی کلام کر چکے ہیں کہ بظاہر یہ سزا ہے کہ بڑی سی سزا نظر آتی ہے، لیکن حقیقتاً آپ غور کریں کہ اس سزا کے بعد اگر اس کو اعلانیہ طور پہ کیا جائے، کیا کوئی ہمت کر سکے گا کہ اس قسم کا گناہ کر کے کسی خاندان کی عزت کو پامال کرے اور کسی کی نسلیں خراب کرے؟ پھر یہ ہمت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر ہمارے مذہب اسلام میں اس قسم کے گناہ کے ثبوت کے بڑے سخت قوانین ہیں کہ یا تو زانی خود آ کے اقرار کرے گا، اور یا پھر 4 گواہ ہونے چاہیے جو چاروں کے چاروں مرد ہوں، اور وہ سب آ کے گواہی دیں کہ ہم نے یہ معاملہ ایسا دیکھا ہے، پھر ان کی گواہی پر کوئی حکم جاری ہوگا۔ اور 4 گواہ ملنا اس قسم کے معاملات پر بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ہماری شریعت نے جو سزائیں مقرر کی ہیں حقیقتاً وہ ڈرانے کے لیے ہیں، دھمکانے کے لیے ہیں، تاکہ لوگ ان کو سن کے اس گناہ کے قریب نہ آئیں۔ پھر بھی اگر کوئی بدبختی اس کے اوپر طاری ہو گئی مثال کے طور پر، تو پھر وہ شخص سزا کا مستحق ہے۔ یا وقتی طور پہ کچھ بعض متقین بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی کو ایک لمحہ ہوتا ہے بس آزمائش کا، اس میں ایک دم نفس پھسل جاتا ہے اور بہکاوے میں آ جاتے ہیں، شیطان کی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن پھر وہ واپس دوبارہ اپنی سابقہ حالت میں پلٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر اپنے ضمیر کی ملامت سے بچنے کے لیے اور میدان محشر میں سخت تکلیف اور آزمائش سے محفوظ رہنے کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں۔ جیسے اس زمانے میں بھی 1-2 ایسے واقعات ملے کہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہم سے ایسی خطا ہوئی ہے، لیکن ان کا پھر مقام کیا تھا؟ ایک شخص نے اس طرح اقرار کیا، رجم کی سزا ہوئی، تو کسی نے پتھر مارا تو بلڈ جو تھا وہ ان کے شاید چہرے وہرے پہ آیا، تو اس نے کوئی برا لفظ اس شخص کے لیے کہا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو برا مت کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ تمام زمین والوں پر تقسیم کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یعنی اتنی عظیم توبہ ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ کوئی بس ایک لمحہ تھا جس میں انسان ہو جاتا ہے، توجہ اس کی بالکل ہٹ جاتی ہے، اور اس طرح معاملہ ہوا، ورنہ وہ تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ ہی تھا ان کے ساتھ۔ تو یہ اس طرح سرکار نے منع فرمایا۔ ایسی ایک خاتون تھی، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو وہ سرکار کی بارگاہ میں آ کے اقرار کیا باقاعدہ کہ مجھ سے ایسی خطا ہو گئی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ابھی پتہ چلا کہ وہ پیگننٹ ہیں، تو سرکار نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ تو بچہ پیدا ہوا، پھر دوبارہ آئیں۔ سرکار نے فرمایا جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا۔ پھر وہ اتنے عرصے بعد آئیں کہ وہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ کھا رہا تھا، تو پھر ان خاتون کو رجم کیا گیا، اور ان کے بارے میں بھی ایسی مدح کے کلمات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے منہ سے اقرار کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یہ بھی ہوا ہے، لیکن گواہوں سے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس پہ حد جاری ہو، گواہ کسی نے گواہی دی ہو۔ یہ تو تاریخ میں میرے نالج میں نہیں ہے بہرحال کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ گواہوں سے نے آ کے گواہی دی ہو اور پھر اس پہ حد جاری ہو، ایسا نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی ایک بات، ہم اس پہ سزا ہی بیان کر رہے تھے، لیکن اس پہ تھوڑی سی میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے کالج لائف میں، یونیورسٹی لائف میں، تو پھر وہ مثال کے طور پہ مرد سے گناہ ہوتا ہے، تو کئی لوگ ہم سے کویسچن کرتے ہیں کہ کیا پھر ہمیں جو ہم سے گناہ ہوا اس قسم کا، کیا ہمیں اپنی شریک حیات کو یہ بتانا ضروری ہے؟ پہلے بتا دیں کہ بھئی ایسا ایسا میں سے ہوا تھا۔ شاید ان کو خوف ہوتا ہے کہ بعد میں کسی ذریعے سے ان کو پتہ چلے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے حالات آپس کے معاملات خراب ہو جائیں، تو ہم بتا دیں۔ اسی طرح بعض مطلب خواتین ایسی ہوتی ہیں جو یہ کویسچن کرتی ہیں کہ ایسا گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو کیا عورت کے لیے شوہر کو بتانا ضروری ہے کہ ایسا ہو چکا ہے؟
تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے گناہ پر پردہ ڈال دے تو بلا ضرورت شرعی اور بلا اجازت شرعی اس گناہ کو کسی کے سامنے بیان کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر خدا نخواستہ کسی سے گناہ ہوا، وہ تائب ہے، مرد ہے مثال کے طور پر، تو اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو بتائے، بلکہ اس کو اس گناہ کو چھپانا ہوگا۔ بتائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اب اور کسی ذریعے سے اطلاع مل جائے کہ الگ بات ہے، وہ پھر الگ بات کا معاملہ ہے، لیکن اپنے پاس سے اس کو نہیں بتائیں گے۔ ایسے ہی کوئی خاتون کے لیے لازم فرض واجب نہیں ہے، اور نہ میں اس کو بہتر کہوں گا کہ وہ اپنے شوہر کو بتائیں کہ جی ایسا ایسا ہوا، کیونکہ اگر عورت اپنے شوہر کو بتائے گی تو اس کے بعد کیا شوہر کی نگاہوں میں اس کا کوئی مقام رہے گا، اور کیا پھر اس کی توجہ رہے گی؟ اللہ نہ کرے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غصے میں آ جائے اور طلاق دے دے اور مسائل پیدا ہو جائیں۔ تو بہرحال ندامت ہونی چاہیے، پچھتاوا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرنی چاہیے، اور اس جو اللہ نے پردہ رکھا ہے اس پہ پردہ ہی ڈال دیں، یہ بہتر ہے۔ کیونکہ اب کوئی حاکم اسلام نہیں ہے کہ جن کے سامنے جا کے آپ اقرار کر کے اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر کے کچھ چاہیں کہ آخرت کی گرفت سے ہم بچ جائیں۔ اب اس کی صورتحال بس یہی ہے، کیونکہ اب حدود تو جاری ہو نہیں رہی، کوئی حاکم اسلام نہیں ہے جس کے سامنے جا کے اقرار کریں، تو اب اللہ کی بارگاہ میں بس کامل توبہ کریں، پکی سچی توبہ کر لیں کہ یہ مجھ سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دے اور میرا پردہ رکھ۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پردہ رکھ لے گا، آخرت میں بھی پردہ رکھ لے گا، بشرطے کہ توبہ بھی ہو، ندامت ہو۔ ایسے ہی بہت سے شادی شدہ حضرات ہوتے ہیں، خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں، خاندان میں، محلے میں کوئی کام کرنے والا گھر میں آیا، اس سے کسی بھی طریقے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو پھر ان کے لیے بھی کوئی لازم نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو بتائیں، بلکہ وہی پردہ رکھنے کا حکم ہے کہ اس کو چھپایا جائے، لیکن ندامت، شرمندگی، پچھتاوا اور اللہ کی بارگاہ میں خوب رو رو کر گزارش کی جائے، کیونکہ اگر عورت مثال کے طور پر شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو یہ ایک شوہر کی امانت میں خیانت ہے۔ ایسے ہی مرد بھی خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اب یہ ایک حدیث ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جب سرکار کا دور مبارکہ تھا تو بہت سے صحابہ کرام جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سب نہیں جاتے تھے، جیسے کہیں مختصر سے صحابہ کی ایک جماعت کو سرکار نے بھیج دیا، ہاں جب کوئی بڑا معرکہ ہوتا پھر تو سبھی جایا کرتے تھے، پھر کمزور بچے بوڑھے پیچھے ہوتے تھے۔ تو اس طرح جب کسی ایک ٹیم کو آپ بھیجتے تھے تو پھر جانے والے جو تھے وہ اپنے دوست احباب کو بعض اوقات کہتے تھے ہمارے گھر کا خیال کر لینا ہم جب تک نہ آئیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو اپنے گھر کی کفالت کا کہہ کر جائے اور یہ شخص اس کے پیٹھ پیچھے اس کی اہل میں خیانت کا مرتکب ہو جائے تو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دے گا، اور یہ جو مجاہد ہے، یہ جو شخص جانے والا ہے، یہ اس سے اپنی خیانت کا بدلہ لے گا۔ تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ خاندان کے افراد کہ جن کے ان گناہوں پہ پردہ ڈلا ہوا ہے، لیکن کوئی ندامت و شرم و حیا نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، بلکہ اس کو نامعلوم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غیبی امداد بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو غیب سے ہماری امداد ہے کہ ہم پکڑے نہیں جاتے ہیں، اور تسلسل سے گناہ چل رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی، ایک تو پہلی امانت میں خیانت، پھر اس پہ دیدہ دلیری کے ساتھ، تو پھر اچھی طرح یاد رکھیں ایسے شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا دنیا میں پردہ ہے تو اب میں بس کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن ایک تو جیسے نحوست تو ہے ہی ہے، دنیا کے اندر بے برکتی کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا، پھر موت کے وقت سختیاں، پھر قبر میں، اور پھر جب میدان محشر میں آئے گا تو جس کے زوجہ کے ساتھ، جس کے اہل کے ساتھ یہ خیانت کر رہا ہے، اس شوہر کو اور اس شخص کو سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو اب پہلے تو بڑا پردہ تھا، اب پتہ چلے گا کہ جی اچھا اس نے کیا تھا یہ معاملہ، اور اس وقت پھر شرمندگی اور رسوائی ہوگی، اور اب جو بدلہ ہے وہ نیکیوں کے ساتھ۔ چنانچہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے کسی کی اہل میں اس طرح خیانت کر لی ہے، یا کسی عورت نے شوہر کے حق میں خیانت کا ارتکاب کر لیا ہے، تو نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں، اور جس کے حق میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہیں، جس کا حق چھینا ہے، جس کے ساتھ خیانت کی ہے، اس کے لیے کثرت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، اور پھر جو بھی نیک عمل کریں اس کا ثواب اس تک پہنچائیں۔ مثلا کوئی خاتون ہے، شادی شدہ ہے،
وہ شوہر کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس طرح کوئی غلطی کر لی ہے، تو اب ان کو چاہیے کہ وہ شوہر کے لیے دعا کریں، نادم ہوں، پہلے شرمندہ ہوں، خوب مطلب ندامت کا اللہ کی بارگاہ میں اظہار کریں، توبہ کریں، اور اب نمازوں کی پابندی رکھیں تاکہ ان کے گناہ کا کفارہ ہو، اور شوہر کی پہلے سے کہیں زیادہ خدمت کریں، ان سے محبت کریں، اور اچھی طریقے سے ان کا حق ادا کریں، ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتی رہیں، اور جو بھی نیک عمل کر رہی ہیں اس کو ایصال ثواب کریں۔ ایسی جس شخص نے اس عورت کے ساتھ معاملہ کیا اور اس کے شوہر کے حق میں خیانت کا مرتکب ہوا ہے، تو اس شخص کو بھی چاہیے کہ شوہر کے لیے کثرت سے دعائیں کرے، اور یہ تمام جو میں نے عرض کیا یہ باتیں کرے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت ان کا بھی پردہ رکھ لے اور اس شخص کو راضی فرما دے۔ یہ تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ اگر ہم کسی انسان کے حق میں کوتاہی کے، بندوں کے حق میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت ضرور اس کو حق دلوائے گا، لیکن یہ بھی امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس طرح اس کو حق دلوایا جائے کہ ان کا پردہ بھی رہ جائے اور اس کو حق بھی حاصل ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے ہمارے ساتھ، لیکن اس کرم نوازی کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ صحیح اختیار کرنا چاہیے۔ اب ایسا نہ ہو کہ یہ معاملات چھوڑے نہیں انسان، سارے گناہ کرتا رہے اور پھر بس دعا کرتا رہے اللہ تعالیٰ تو پردہ بھی رکھ دنیا میں اور آخرت میں بھی گرفت نہ ہو، اور گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ پھر بعض اوقات مکافات عمل بھی ہو جاتا ہے، آپ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی پھر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو اب سزا کے بارے میں ایک تو ہم نے بتایا کہ رجم تھی، شادی شدہ مرد عورت کے لیے، غیر شادی شدہ مرد یا عورت ہوں اس کے بھی ہم نے آیت تو عرض کر دی تھی، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، یہ سورہ نور ہے، آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد، فجلدوا کل واحد منہما، تو تم کوڑے مارو ان دونوں میں سے ہر ایک کو، مئۃ جلدۃ، 100 کوڑے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اس سے جو اللہ کی حد تم جاری کر رہے ہو، تمہیں ان پر بالکل بھی رحم نہ آئے، دل میں نرمی پیدا ان لوگوں کے حق میں نہ ہو، ان کنتم، اگر تم، تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتے ہو تو۔ کتنا شدید یہ مطلب لفظ ہیں کہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، مومن ہو، تو پھر تمہیں ان پہ رحم بالکل بھی نہ آئے، کوڑے مارتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ کانپیں یا تم کہو ہو یار بڑا وہ ہو بیچاروں کے 80 کوڑے لگ گئے، اور مارنے والا بھی طرح ہلکے ہاتھ سے مارنا شروع کر دے، بالکل ہلکا ہلکا، ایسا نہیں، تو اس کو سخت سزا ہوگی۔ ہاں فقہ حنفی میں ضرور ہے کہ عورت کو سر عام کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، اس کو پردے میں رکھ کے لگائے جائیں، مرد کو سر عام کوڑے لگائے جائیں، یہ ضرور ہے۔ اس کے اندر اور دلیلیں بھی ہیں، مطلب یہ تو ایک آیت ہے، اس میں بظاہر دونوں کے لیے حکم ہے، لیکن ہمارے پاس مزید دلائل ہیں۔ تو بہرحال عورت کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا مناسب نہیں ہوگا کہ اس کو سر عام اس طرح معاملہ کیا جائے، اس کو پردے میں رکھ کے کرنا چاہیے، اور مرد کو سر عام کوڑے لگانے چاہیے تاکہ ان کو احساس ہو، ندامت ہو، اور دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ گواہ ہو جائیں ان دونوں کے اس عذاب یا سزا کے مومنین میں سے ایک گروہ۔ گویا کہ یہ مطلب ایسا نہیں ہو کہ ایک آدھ کمرے میں بند کر کے کر لیں، بلکہ مرد کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اسے سر عام سب کے سامنے کوڑے لگائیں، لوگ دیکھ رہے ہوں، اور وجہ وہی ہے کہ عبرت جب تک حاصل نہیں ہوگی گناہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز سب سمجھتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ جن ملکوں میں قوانین کی سختی ہے اور وہاں پہ واقعی عدل و انصاف کے ساتھ ہر ایک کے اوپر سزائیں جاری کی جاتی ہیں، آپ یقیناً جانتے ہیں کہ ان ملکوں میں گناہوں کا ریشو بہت کم ہے۔ ہمارے ہاں بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا بڑے آسانی سے چھوٹ جاتا ہے، بس تھوڑا سا پیسہ کھلائیے آپ، تھوڑی سی کسی کی سورس ہونی چاہیے، کسی پارٹی وغیرہ سے تعلق ہونا چاہیے، تو بس گئے آرام سے نکل جاتے ہیں، تو پھر گناہ کم کیسے ہوں گے؟ یہ اسلامی سزائیں بہترین سزائیں ہیں، اور ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ سزا وہ ذات مقرر کر رہی ہے جو ارحم الراحمین ہے، اور اس کے ذریعے نافذ کر رہی ہے جو رحمت للعالمین ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ رحیم و کریم کون ہوگا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرم طبیعت رکھنے والا اور کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، اور
ان کی طرف سے سزا مقرر ہوئی ہے، تو اب اس سزا پہ تنقید کا مطلب ہے معاذ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ان کی تعلیم پر تنقید کرنے والا کبھی فلاح نہیں پا سکتا، وہ تباہ ہوگا، برباد ہوگا۔ اور پھر اگلی آیت تھی، اس پہ میں نے پچھلے دفعہ کہا تھا کہ میں کلام کروں گا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی نہ نکاح کرے مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، اس آیت کے اندر دو طرح کے احتمالات ہیں۔ یا تو یہ حکم ہے، اگر حکم کے طور پہ لیں تو یوں ہے کہ زانی نہ نکاح کرے مگر زانیہ یا مشرکہ سے، یعنی زانی صرف ان سے نکاح کرے، کسی اور سے نہ کرے۔ اور یا پھر یہ خبر ہے کہ خبر دی جا رہی ہے کہ زانی جو ہوگا جس کے اندر مطلب زنا کی ترغیب ہے، رغبت ہے اور تڑپ ہے، وہ اکثر ایسی ہوگا کہ وہ پھر ایسی عورتوں کو پسند کرے گا یا مشرکہ عورتوں کو پسند کرے گا۔ اچھا، دوسرے اگر یوں ہو کہ زانی نہ نکاح کرے مگر زانیہ مشرکہ سے، اگر اس کو حکم والے معاملے میں لے لیں تو تب بھی یہ نہیں ہے کہ زانی غیر زانی سے نکاح کرے تو نکاح نہیں ہوگا۔ یہ اس شخص کے بارے میں پھر اس کو کہیں گے کہ جو عادی ہے، زنا کا عادی ہے، تو پھر اس کو بہتر ہے کہ وہ پھر شریف عورت کے ساتھ نہ کرے، کیونکہ شادی وغیرہ نہ کرے، کیونکہ کرے گا تو زانی ویسی معروف ہے کہ جی یہ زانی ہے، تو پھر نتیجہ نکلے گا کسی شریف خاندان کی لڑکی کو اپنے نکاح میں لے گا تو وہ بھی بدنام ہوگی، وہ کہیں باہر بیچاری کسی کے سامنے اپنا چہرہ نہیں دکھا سکے گی، لوگ کہیں گے یہ تو زانی کی بیوی ہے، زانی ہے اس کا شوہر۔ اس لیے حکم ہوا کہ پھر زانی گندگی کے اندر ہی رہے، وہ صفائی پاکیزگی کی طرف نہ آئے۔ اس پر انشاءاللہ میں کلام مزید کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس میں جتنی قابل عمل باتیں ہیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام تعلیمات شرع کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر